اور سبحان اللہ الحمدللہ ہم الحمدللہ کہنے والے لوگ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسکلی جب کہ دیکھیں اس کے اوپر میں بہت دیر تک بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آسان لفظوں میں الحمدللہ کے دو معنی ہیں۔ اس کا جو ایک جز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دوسرا ہے تعریف، یعنی اللہ کی تعریف۔ دو چیزیں، پہلا شکر اور دوسری ثنا تعریف، اور یہ دو الگ چیزیں، پتہ ہے؟ المدح و ثنا ایک طرف اور شکر جو ہے وہ دوسری طرف، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں۔ اب ان کے اندر جو ڈفرینس ہے نا، پہلے وہ سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت بلڈنگ دیکھیں اور آپ اس کی تعریف کریں، لیکن آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا زبردست ایتھلیٹ دیکھیں جو کہ فٹ بال کھیلتا ہے، اس نے اس سال بہت گولز کیے ہیں، آپ اس کی تعریف کریں گے لیکن آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ ایک خوبصورت گاڑی دیکھیں گے تو آپ گاڑی کی تعریف کریں گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ اور بعض اوقات کیس اپوزٹ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا آپ نے شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے لیکن آپ ان کی کبھی تعریف نہیں کرتے، یہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا، کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا ہمیشہ شکر ادا کرے، چاہے جو مرضی ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے والدین مشرکین ہوں، آپ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک وان جاہداک علی ما تشرک بی ما لیس لک بہ علم، حتیٰ کہ وہ کوشش کر رہے ہوں کہ تم شرک کرو، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنا ایمان چھوڑ دو، لیکن آپ نے پھر بھی ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب یہاں آپ ان کے شرک کی تعریف تو نہیں کر رہے ہوں گے نا، لیکن آپ پھر بھی ان کا شکریہ ادا کر رہے ہوگے۔ سو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ تعریف کرتے ہو زندگی میں بغیر شکریہ کے، اور بعض اوقات آپ شکریہ کرتے ہو کسی کا بغیر تعریف کے۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اس چیز کی تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے آپ کے ذہنوں میں۔ آپ فرعون کا کیس دیکھ لیں، اللہ لعنت کرے اس پہ۔ اب یہ بات اس کو پسند تھی یا نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہاں بڑے ہوئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام بہت سالوں بعد ان کے پاس آئے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ریمائنڈ کروائی، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا تم اتنے سال ہمارے پاس نہیں رہے؟ کیا ہم نے تمہاری اچھی پرورش نہیں کی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات جتا رہا تھا، اور اوبویسلی جب آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی مہربانی کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو اکنالج کرتے ہیں اور وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر۔ وہ کہتے ہیں کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا، آپ نے یہ چیزیں میرے لیے کی۔ جب آپ یہ بات ایڈمٹ کرتے ہو نا کہ کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا، مہربانی کیا، تو آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ تو انہوں نے فرعون کا بھی شکریہ ادا کیا، جبکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی اس کی تعریف نہیں کرے۔ سو آپ کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہو بغیر تعریف کے، اور آپ کچھ لوگوں کی تعریف کرتے ہو بغیر شکر کے۔ سو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، ان کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے لیے کر رہے ہیں وہ بہت زبردست ہے، اور اس کی تعریف کرنے کے بعد ہم ان کا شکریہ بھی بجا لاتے ہیں کہ اللہ آپ کو شکر ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا۔ اب ہوتا ہے کہ آج لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اب دیکھیں آپ لوگ یہاں بھی بیٹھے نا، کچھ لوگوں کے لیے یہاں پہ اے سی کم ہے، وہ کہتے ہیں یار بڑی گرمی ہوگی، اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن جو پہلی چیز آپ کی دماغ میں آنی چاہیے ایز اے مسلم وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اور میں اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں، کوئی بات نہیں گرمی ہے، بس سوچنے کا مختلف زاویہ ہے۔ اب ہوتا ہے کہ باقی بھی لوگ ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، یقین کریں، لیکن ان لوگوں کے پاس پتہ کیا نہیں ہے، پہلی چیز جو ان کے پاس نہیں ہے وہ ہے الحمدللہ۔ اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جن کو اس کا معنی نہیں پتہ کہ الحمدللہ ہے کیا، تو بعض وقت کہتے ہیں یار میری اتنی تنخواہ نہیں، ہاں کوئی بات نہیں الحمدللہ۔ آپ صحیح معنی میں الحمدللہ نہیں کہہ رہے، آپ کمپلین کر رہے ہو الحمدللہ کہتے ہوئے۔ یار بتائیں گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ دل سے نکلتا ہے کہ یار آپ واقعی شکر گزار ہو، آپ کی زندگی میں جتنی مشکلات چل رہی ہیں آپ ان میں بھی کچھ اچھا پہلو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا تو شکر کریں کہ آپ مریض نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی ہو سکتی تھی، آپ کسی مرض میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اگر آپ کی گاڑی کے اندر کوئی ٹرانسمیشن کا مسئلہ ہے تو شکر کریں کہ کوئی انجن کا مسئلہ نہیں کھل گیا۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی ٹھیک چل رہی ہیں یار، آپ پتہ ہے کہ ہم الحمدللہ والے لوگ ہیں، اور آپ پتہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک تو شکر گزار رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے۔ اگر ہم الحمدللہ کو سمجھ لینا تو ہم کبھی بھی ڈپریس نہیں ہوں گے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں جمعت میں؟ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار مسلمانوں کے بہت برے حالات ہیں، ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یار اکثریت مسلمان کی جاہل ہے، یا اکثر میں کرپشن ہے، اور ہم بس کمپلین، شکایات، اختلافات بس ہی کرتے ہیں۔ میں وہ بتاؤں کہ ان سب کو بدلنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو ہمیں کرنا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ اس کی طرف مڑیں اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں پہلے تو۔